میرا تو خیال یہ ہے کہ ہم سے بڑا عابد جو ہے وہ دیکھا جائے ظاہری طور پر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ مسجدوں کو بناتے نہیں ہم لوگ، تو یہ عبادت کے ساتھ ہمارا انٹرسٹ جو ہے یہ شو کرتا ہے۔ لیکن ہمارا جو پہلو ہے نا ویک ہے، کمزور ہے، وہ یہ ہے ہم معاملات میں زیرو ہیں۔ اور جب جو آدمی معاملات کے اندر زیرو ہو تو معاملات جو ہیں اس کی ساری عبادات پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر عبادات تو بندہ بہت زیادہ کرتا ہے لیکن اس نے اپنے بھائی کا حق کھایا ہوا ہے۔ دیکھیں، جائیداد کی تقسیم کے وقت اس پہلو کو ضرور اجاگر کرنا چاہیے، میرے حصے میں کم زمین آ جائے کوئی بات نہیں، لیکن بسا اوقات بندہ یوں کرتا ہے کہ ایک بالشت زمین جو ہے اس کے اوپر جناب جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی باتیں ہیں نا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو کسی کی ایک بالشت زمین غصب کرے گا کل بروز قیامت اسے 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اب ذرا چل کے دکھاؤ۔ ایک من جو ہے، ایک من 40 کلو اگر وہ کسی کے گلے میں لٹکا دیا جائے، اس سے کہا جائے چلو 7 زمینیں، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سب سے زیادہ جہنم میں اس وجہ سے داخل ہوگی کیونکہ وہ اپنے معاملات کے اندر پاک صاف نہیں ہوتے۔ معاملات کے اندر پاک صاف نہیں ہوتے۔ جو نماز پڑھانے والا ہے اس کی بےعزتی کر دیں گے، بغیر عذر کے اس کو مسجد سے نکال دیں گے، پورا علاقہ گناہ گار ہے۔ اور یہی مولانا صاحب کل بروز قیامت ان سے پوچھیں گے آ جائیں گے، چھوٹنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ جس کا جو جی چاہتا ہے وہی کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتہ جاوے گا۔ کدھر گئے نے؟ دوجے حضرت صاحب نہیں آ رہے، قاری صاحب ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں صحت دے دے، آمین آمین آمین۔ یہ سنت مبارکہ ہے، دعا مانگے 3 بار آمین کہا گیا۔ ویسے دعا مانگنے کا سنت طریقہ کار یہ ہے کہ دعا 3 بار مانگے۔ یہاں پہ تو ایک مانگنے سے پہلے لوگ وہ وہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں، اسی طرح ہے کہ نہیں ہے؟ جو ہی امام نے سلام پھیرا ہے وہ جیسے کشمیر فتح کرنے جا رہے ہیں۔ فرض نماز کے بعد سنت مبارکہ ہے کہ 3 بار دعا مانگی جائے، بلکہ ہر عمل کے بعد سنت مبارکہ یہ لازم نہیں ہے، سنت ہے، اور سنت بھی غیر مؤکدہ ہے، 1 بار بھی کر لی جائے تب بھی ٹھیک ہے، 3 بار بھی کر لی جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، شاید آپ لوگوں نے پہلی مرتبہ یہ والی بات ہے، یا حضرت صاحب نے تو شاید سنی ہوگی، جب ہم کسی کو نکاح پڑھاتے ہیں نا تو ایک بار کہہ دیا جائے نا کہ فلاں 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 تجھے قبول ہے تو نکاح ہو جاتا ہے۔
ایک ہی بار کہہ دینے سے نکاح ہوتا ہے، تو 3 بار کیوں کہلواتے ہیں؟ تکرار کے لیے، تاکید کے لیے۔ ہو سکتا ہے ایک بار اس نے صحیح طریقے سے نہ سنا ہو، جو گواہان موجود ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے صحیح طریقے سے نہ سنا، دوسری بار سن لیں، چلیں تیسری بار سن لیں۔ تیسری بار کا مطلب یہ ہے کہ اب کلام کے اندر تاکید پیدا ہو گئی ہے، اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ دعا کے اندر بھی یہی کہتے ہیں، ایک بار رب کی بارگاہ میں عرض کریں، پھر دوسری بار عرض کریں، پھر تیسری بار عرض کریں۔ ہم لوگ سوال کر رہے ہیں، کس سے کر رہے ہیں؟ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، کسی اور سے تو نہیں مانگ رہے۔ تو رب کی بارگاہ میں جتنی بار سوال کیا جائے رب العالمین کی ذات پاک اتنی مرتبہ ہی بندے سے راضی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رب کی ذات ہی وہ ذات پاک ہے جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتی ہے۔ بندوں سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتی ہیں نا، رب سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتی ہے۔ تو کسی نے کہا کہ بار بار مانگو، بار بار۔ چلیں جی، طلاق کا بھی یہی نہیں طلاق کا یہ حکم تین یہ طلاق کی بات، اور وہ بھی تاکید کے لیے ہے، جو شکوک و شبہات ہیں نا ان کو دور کرنے کے لیے۔ پڑھیں جی، مسواک کی جگہ منجن یا ٹوتھ پیسٹ کا استعمال۔ بیٹے آپ پڑھیں۔ کیا مسواک کی جگہ منجن اور ٹوتھ پیسٹ کا استعمال سنت میں داخل ہے؟ جواب جی ہاں، مسواک کی جگہ منجن یا ٹوتھ پیسٹ سے دانت صاف کرنا سنت کے دائرہ میں آتا ہے، جس کی دلیل ہمیں مدرجہ ذیل احادیث سے ملتی ہے۔ یہ صحیح تلفظ اس کا ہے مندرجہ، مندرجہ۔ کچھی پینسل رکھا کریں اور جو چیز بتائی جائے نا زبر زیر اور پیش وہ لگا لیا کریں، یہ بعد میں آپ کو کسی نے نہیں بتانی۔ یہ میں آپ کو بڑے یقین کے ساتھ بتا رہا ہوں، یہ آپ کو کسی نے نہیں بتانی۔ جب آپ کسی کے سامنے بولتے ہیں نا، بولتے ہیں تب پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ کتنا عالم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، بندہ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، تو بولے گا تو پتہ چلے گا۔ اس لیے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا لحاظ رکھا کریں۔ جی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجزی الاصابع مجز السواک، انگلیاں مسواک کے قائم مقام ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اچھا پہلے نمبر پہ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مسواک ہی استعمال کریں، مسواک ہی استعمال کریں۔ منہ کی طہارت کا سب سے بہترین ذریعہ مسواک۔ ہم نے پیچھے مسواک کے حوالے سے حدیث مبارکہ پڑھی ہیں، ان میں ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ حضور جب بھی گھر میں آیا کرتے تھے پہلے مسواک کیا کرتے تھے، ہر نماز سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے، صبح جب اٹھا کرتے تھے تو پہلے مسواک۔ اب ان باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسواک کرنا وہ ایک مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ انگلیاں مسواک کے قائم مقام، مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو مسواک دستیاب نہ ہو، مسواک نہ ملے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ انگلیاں جو ہیں، یہ شہادت والی انگلی، اس کے ذریعے وہ اپنے دانتوں کو صاف کرے، تو یہ بھی مسواک کے قائم مقام ہے۔ لیکن جو اجر جو ثواب مسواک کے استعمال کرنے پہ بندے کو دیا جاتا ہے وہ ان انگلیوں کے استعمال پہ بندے کو نہیں دیا جاتا۔ جی،
ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار کے قبیلہ بنو عمر بن عوف میں سے بنو عمر بن عوف، بنو عمر بن عوف میں عمر سے نہیں عامر، بنو عامر بن عوف میں سے ایک شخص آپ نے تو حافظ عرض ہیں، کیا، آپ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ قبیلہ بنو عامر بن عوف، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں مسواک کرنے کی ترغیب دی ہے، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے وضو کے وقت تمہاری 2 انگلیاں مسواک ہیں جن کو تم اپنے دانتوں پر پھیرتے ہو، بغیر نیت کے کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا اور ثواب کی نیت کے بغیر کوئی اجر نہیں ہوتا۔ اچھا یہ ذرا سمجھا دیں جی، تمہارے وضو کے وقت تمہاری 2 انگلیاں مسواک ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ بھئی ایک انگلی کی تو سمجھ آتی ہے کہ یہ پھر یہ دوسری انگلی کہاں سے؟ یہ بڑی عام سی بات ہے یار، آپ لوگوں کو تو آنی چاہیے۔ جی حافظ صاحب، ابوبکر صاحب، نہیں پتا؟ ہاں نہیں، یہ حدیث پاک میں 2 انگلیاں بیان کی گئی ہیں نا، تمہاری 2 انگلیاں جو ہیں وہ مسواک ہیں، ایک انگلی تو یہ والی ہوگی، دوسری کون سی انگلی ہے؟ یا دوسری انگلی کو ہم کیسے استعمال کریں؟ ایک انگلی تو یہ والی استعمال کرتے ہیں، اور جب زبان پر پھیرتے ہیں تو 2 انگلیاں استعمال کرتے ہیں۔ پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ دانتوں کے ساتھ دانتوں کی صفائی کے لیے تو یہ والی انگلی استعمال کرتے ہیں نا، اس کے ساتھ ساتھ یہ والی انگلی بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو زبان ہے نا، زبان یار بڑی عام فہم سی بات ہے، ایک آدمی جو ہے وہ اس نے کوئی چیز کھا لی ہے اور وہ چیز اس کے جسم کو نقصان دیتی ہے، تو فرمایا کیا کرو؟ اب جو چیز پیٹ کے اندر ہے اس کو باہر نکالنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ 2 انگلیوں کو استعمال کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں تو پھر جو اندر والی چیزیں وہ کیا جاتی ہیں؟ کرتے ہیں جی حضرت صاحب، کرتے ہیں جی۔ یہاں پہ بیان کی گئی ہے نا، یہ بیان کردہ حدیث آج کی تو نہیں ہے، 1450 سال ہو چکے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کے اوپر عمل نہ کرتے ہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ ہماری نظر سے پہلی مرتبہ گزری ہے، لیکن لوگ عمل کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا گاؤں میں دیہاتوں میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو گھنٹی وغیرہ پڑ جاتی ہے، وہ ان کا گلا بیٹھ جاتا ہے، اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یہ انگلیاں استعمال کر کے جو تالو ہے نا وہاں پر دباتے ہیں، اس کو دباتے ہیں، یہ ایک تو نیچے والا حصہ دباتے ہیں یا اوپر والا حصہ، اوپر والا۔ ہاں اس طرح کر کے بھی دباتے ہیں، لیکن اس طرح کر کے بھی دباتے ہیں۔ بغیر نیت کے کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا، اور ثواب کی نیت کے بغیر کوئی اجر نہیں ہوتا۔ خوبصورت بات کی گئی ہے، اگر آپ کے پاس مسواک نہیں ہے اور آپ کے دل کے اندر یہ نیت، یہ ارادہ ہے کہ میرے پاس مسواک ہوتی، تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو محض عمل کے ارادے پر بھی اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرما دیا گیا اگر تمہارے پاس نہیں ہے، ان انگلیوں کو استعمال کرتے وقت یہ نیت کرو کہ یہ بھی مسواک کے قائم مقام ہے، تو اللہ رب العالمین تمہیں ان چیزوں کے استعمال پر بھی مسواک کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے، بشرطے کہ مسواک آپ کے پاس موجود نہ ہو۔ لیکن اگر ہے اور آپ استعمال نہیں کر رہے تو پھر یہ نہیں۔ آگے جی، ان احادیث سے ثابت ہوا ہے کہ مخصوص لکڑی سے دانت صاف کرنا اسلام کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا اصل مقصود یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے دانت صاف رکھے۔ اس لیے یہ جو 2 انگلیوں والی بات ہے نا، اس کو ذرا غور سے
ایک تو دانت صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ منہ کو صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے. دانت ہیں اور دانتوں کے یہ والے جو اوپر والے حصے ہیں نا خالی، ان کو بھی صاف کریں اور ساتھ ساتھ زبان کو بھی صاف کرنا ہے. جب ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، پانی وغیرہ پیتے ہیں یا مشروبات وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو ان کے اثرات جو ہیں وہ زبان ہوتی ہے چپکی ہوتی ہے، وہ جم جاتے ہیں، وہ وہاں پہ کیا ہوتے ہیں؟ جم جاتے ہیں. اس لیے کہا گیا کہ ان کو بھی صاف کریں. اب وہ ایسے تو نہیں صاف کی جائے گی نا، ویسے ہی صاف کی جائے گی. اور مسواک جو ہے وہ بھی زبان کے اوپر پھری جاتی ہے. اب یہ زبان جو یہاں تک آتی ہے نا، یہاں وہاں پہ جو غلاظت ہے یہ سب سے زیادہ جمع ہوتی ہے، اور وہاں پہ اس کو ایسے کر کے گول کر کے پھیر دی جاتا ہے تاکہ منہ کی صفائی ستھرائی کا بہتر طریقے سے انتظام ہے. ہاں جی، ان احادیث سے ثابت ہوا ہے ان احادیث سے ثابت ہوا ہے کہ مخصوص لکڑی سے دانت صاف کرنا اسلام کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا اصل مقصود یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے دانت صاف رکھے. اس لیے منجن اور ٹوتھ پیسٹ سے دانت صاف کر لیے جائیں، تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل ہوتا ہے اور اس سے سنت کا ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ایک نئی بات تھی کہ منجن اور ٹوتھ پیسٹ جو ہیں یہ بھی مسواک کے قائم مقام ہیں. مقصد جو ہے وہ منہ کو صاف کرنا ہے، چاہے منجن کے ذریعے کریں، ٹوتھ پیسٹ کے ذریعے کریں، تاکہ بو جو ہے وہ منہ کی وہ دوسرے کو محسوس نہ ہو. لیکن اس میں پھر آپ کے سامنے ایک بات عرض کر دوں، سب سے زیادہ جو چیز منہ کو صاف کرتی ہے وہ مسواک، سب سے زیادہ. ان کے اپنے فوائد ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو فائدہ مند چیز ہے اور جو معدے کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے وہ مسواک. ویسے تو مختلف درختوں کی مسواکیں ہوتی ہیں نا، اور اب بندے کی اپنی ایک ذوق ہوتا ہے. لیکن میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے نیم کی مسواک کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے. وہ ایک تو کڑوی ہوتی ہے، اور جو کڑوی چیزیں ہوتی ہیں یہ بندے کے لیے بڑی عمدہ ہوتی ہے، بڑی فائدہ مند ہوتی ہے، اس کے جگر کے لیے، اس کے معدے کے لیے. اس لیے یہ ضرور کرنا چاہیے. دیہاتوں کے اندر آج کل تو ایسا نہیں ہے. دیہاتوں کے اندر اگر ہم لوگ جائیں نا تھوڑا سا پیچھے، تو جب لوگ صبح کے وقت اٹھا کرتے تھے، اذانوں کے وقت اٹھتے تھے، اور جب رفع حاجت کے لیے باہر جایا کرتے تھے نا تو وہاں سے وہ مسواک کا انتظام کرتے، مسواک کرتے جناب آتے، پھر مسجد میں پہلے نماز پڑھتے، پھر گھروں کو جاتے. چلیں دوسرے بتا